شریف میں حضرت صاحب احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے جو شروع کیا ہے اس سبق کا آغاز آج پارہ نمبر 14 سے کرتے ہیں۔ تمام احباب توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آپ غمگین نہ ہوں، انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش و عشرت کرتے رہیں، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں، پھر وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ یعنی قانون مقرر کر دیا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور اپنے انجام کو جا پہنچے۔ کوئی بھی قوم قانون عروج اور زوال کی اپنی مقررہ مدت سے آگے نہ بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اور کفار گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، بے شک تم دیوانے ہو، تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ اگر تم سچے ہو، ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے مگر فیصلہ حق کے ساتھ، یعنی جب عذاب کی گھڑی آ پہنچے تو ان کے نفاذ کے لیے اتارتے ہیں، اور اس وقت انہیں کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک یہ ذکر عظیم یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، اور ہم یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور بے شک ہم نے آپ سے قبل پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے اس تمسخر اور استہزاء کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے تھے۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی پہلی روش گزر چکی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور ان کے لیے یہ بھی ممکن بنا دیں کہ وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہیں، تب بھی یہ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں کسی ہیلا اور فریب کے ذریعے باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں کہکشاؤں کی صورت میں ستاروں کی حفاظت کے لیے قلعے بنائے، اور ہم نے اس خلائی قانون کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا۔ اور ہم نے اس آسمانی کائنات کے نظام کو ہر مردود شیطان یعنی ہر سرکش قوت کے لیے محفوظ کر دیا، مگر جو کوئی بھی چوری چھپے سننے کے لیے آ گھسا تو اس کے پیچھے ایک جلتا چمکتا شہاب ہو جاتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے گولائی کے باوجود پھیلا دیا، اور ہم نے اس میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے اس میں ہر جنس کو مطلوبہ توازن کے مطابق نشو و نما دی۔ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے بہترین اسباب معیشت پیدا کیے، اور ان انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے۔ اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور ہم اسے صرف معین مقدار کے اندر اتارتے ہیں، اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں، پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں، اور پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں، اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو۔ اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث اور مالک ہیں۔ اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں دیگر طبعیاتی اور کیمیاتی اثرات کے باوجود تغیر پذیر ہو گیا اور سیاہ بدبودار ہو چکا تھا، تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں، اور اس پیکر بشری کو باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ پس اس پیکر بشری کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سن رسیدہ یعنی بدبودار اور بجنے والی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، پس بے شک تو مردود راندہ درگاہ ہو چکا ہے، اور بے شک تجھ پر روز جزا
تک یعنی قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی۔ اس نے کہا یعنی ابلیس نے کہا اے پروردگار پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سو بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ وقت مقرر کے دن قیامت تک ابلیس نے کہا اے پروردگار اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ اور خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اخلاص ہی راستہ ہے اور سیدھا میرے در پر آتا ہے۔ بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوئوں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی، اور بے شک ان سب کے لیے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے، ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ اور بے خوف ہو کر داخل ہو جا، اور ہم وہ ساری کدورت باہر کھینچ کر لے جائیں گے، اور دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطہ کے باعث ایک دوسرے سے تھی، وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہوں، اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیجئے کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ مہمان فرشتوں نے کہا آپ خائف نہ ہوں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنا رہے ہو جب کہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی خوشخبری سنانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، سو آپ نا امید نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اس بشارت کے علاوہ اور تمہارا کیا کام ہے جس کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط کہ ان کے گھر کے، بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے، ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ یعنی فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم اجنبی لوگ مجھے معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصہ میں لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے کی طرف نہ دیکھے، اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس فیصلہ سے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ بے شک ان کی صبح کرتے ہی ان لوگوں کی جھڑکٹ ہو جائے گی، اور اہل شہر اپنی بدمستی میں خوشیاں مناتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ یعنی جب انہوں نے فرشتوں کو خوبصورت شکل کے اندر دیکھا تو وہ لوگ سارے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، پس تم مجھے ان کے بارے میں شرمسار نہ کرو، اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بدمست لوگ بولے اے لوط کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بجائے بد کرداری کے ان سے نکاح کر لو۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک کی قسم بے شک یہ لوگ بھی قوم لوط کی طرح اپنی بدمستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت آتش نے کڑک آ کر لے لیا، سو ہم نے ان کی بستی کو زیر اور زبر کر دیا، اور ہم نے ان پر
پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔ بے شک اس واقعہ میں اہل فراست کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی ایک آباد راستہ پر واقع ہے۔ بے شک اس واقعہ یعنی قوم لوط میں، حضرت لوط علیہ السلام میں اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نشانیاں اور عبرت ہے۔ اور بے شک دانش مندان اور بے شک باشندان ایگا یعنی گھنی جھاڑیوں کے رہنے والے بھی بہت بڑے ظالم ہیں، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر موجود ہیں۔ اور بے شک وادی حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں، مگر وہ ان سے روگردانی کرتے رہے۔ اور وہ لوگ بے خوف و خطر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، تو انہیں بھی صبح کرتے ہی خوفناک کڑک نے آ پکڑا، سو جو مال وہ کمایا کرتے تھے وہ ان سے اللہ کے عذاب کو دفع نہ کر سکا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے عبث یعنی بیکار پیدا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ سو اے اخلاق مجسم، آپ بڑے حسن اور خوبی کے ساتھ درگزر کرنے والے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو عیش و عشرت کے لیے بہرہ مند کر دیا، اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں، اور اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے اپنے شفقت اور التفات کے بازو جھکا رکھیے، اور فرما دیجئے کہ بے شک اب میں ہی عذاب الہی کا واضح اور صریح ڈر سنانے والا ہوں، جیسا عذاب کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی یہود و نصارہ پر اتارا تھا، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر ڈالا، یعنی موافق آیات کو مان لیا اور غیر موافق آیات کو چھوڑ دیا۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھ کریں گے ان اعمال سے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے، پس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم کو کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں، سو وہ ان قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجدہ کیا کریں، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیا کریں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کی شان کے لائق مقام یقین مل جائے گا، یعنی انشراح کامل نصیب ہو جائے گا، یا لمحہ وصال حق ثابت ہو جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، سورہ حجر مکمل ہو چکی ہے، اب سورہ نحل کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ قریب آ پہنچا، سو تم اس کے چاہنے میں عجلت نہ کرو، وہ پاک ہے اور وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار ان کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی فرشتوں کو وحی کے ساتھ جو جملہ تعلیمات دین کی روح اور جان ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ لوگوں کو ڈر سناؤ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری پرہیزگاری اختیار کرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک گردانتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک تولیدی قطرہ سے پیدا فرمایا، پھر بھی وہ اللہ کے حضور مطیع ہونے کی بجائے کھلا جھگڑالو بن گئے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، اس میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور دوسرے اور بھی فوائد ہیں، یعنی جانوروں کے چمڑے سے جو لباس وغیرہ کمبل وغیرہ بنائے جاتے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، اس میں تمہارے لیے گرم لباس اور دوسرے بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لیے رونق اور دلکشی بھی ہے۔ جب تم شام کو چراگاہ سے واپس لاتے ہو اور جب تم صبح کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو، اور یہ جانور تمہارے بوجھ بھی ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں
جہاں تم بغیر جاں کا مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور اسی نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہوں گے، اور وہ مزید ایسی بازینت سواریوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے۔ اور درمیانی راہ اللہ کے دروازے پر جا پہنچتی ہے، اور اس میں سے کئی ٹیڑھی راہیں بھی نکلتی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا فرما دیتا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کی جانب سے پانی اتارا، اس میں سے کچھ پینے کا اور اس میں سے کچھ شجر کاری کا، جس سے نباتات، سبزے اور چراگاہیں اگتی ہیں جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اور میوے اگاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور تمہارے ستارے بھی اس کی تدبیر سے نظام کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور حیوانات، نباتات، معدنیات وغیرہ میں سے بقیہ جو کچھ بھی اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا فرمایا، جن کے رنگ یعنی جنسیں، نوعیں، قسمیں، خواص اور منافع الگ الگ موجود ہیں، سب تمہارے لیے مسخر کیے ہیں۔ بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے فضا و بر کے علاوہ بحر یعنی دریاؤں اور سمندروں کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ پسندیدہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے موتی وغیرہ نکالو جنہیں تم زیبائش کے لیے پہنتے ہو۔ اور اے انسان، تو کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں چلتے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم دور دور تک اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور یہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اس نے زمین میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر بھاری پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے تمہیں لے کر کانپنے لگیں، اور نہریں اور قدرتی راستے بھی بنائے تاکہ تم منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکو، اور دن کو راہ تلاش کرنے کے لیے علامتیں بنائیں، اور رات کو لوگ ستاروں کے ذریعے سے راستے کو حاصل کرتے ہیں۔ کیا وہ خالق جو اتنا کچھ پیدا فرمائے اس کے لیے مثل ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ کیا تم لوگ نصیحت کو حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور یہ مشرک لوگ جن بتوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی بتوں کو اس بات کا بھی علم نہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کافروں کو کہا تھا کہ اگر یہ بول سکتے ہیں تو یہ ان سے پوچھ لیں کہ ان کو کس نے توڑا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بت وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور مردے کو کب زندہ کیا جائے گا، اور کب اس کو مارا جائے گا، اور ان کو کسی چیز کا شعور نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ہے۔ پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے بوجھ اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت کے ذریعے گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ جان لو بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ بے شک ان لوگوں نے بھی فریب کیا جس کا انہیں کچھ خیال بھی، سو وہ روز قیامت اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم دنیا میں کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے، کیوں نہیں؟ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کی کرتے رہے۔ اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوبصورت ہوگا۔ یعنی ما قبل آیات کے اندر اللہ نے کافروں کا ذکر فرمایا، اور اب وہ لوگ اللہ کو واحد اور یکتا مانتے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے کہ سدا بہار باغات ہیں جن میں وہ داخل، ان سے فرشتے روح قبض کرتے وقت ہی چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آ پہنچے۔ یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔
کرتے تھے۔ اور مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا پہنچا دینے کے علاوہ اور بھی کچھ ہے، اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان اور بتوں کی عبادت نہ کرو، اس سے اجتناب کرو۔ سو ان میں سے بعض وہ ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ سو تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اگر آپ ان کی ہدایت پر آ جانے کے شدید طلب رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنی طبیعت مطہرہ پر اس قدر بوجھ نہ لائیں، بے شک اللہ جسے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اسے ہدایت نہیں فرماتا، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ بڑی شد و مد سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اور جو مر جائے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مردوں کا اٹھایا جانا اس لیے ہے تاکہ ان کے لیے وہ حق بات واضح کر دے۔ وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اور یہ کہ کافر لوگ جان لیں کہ حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں۔ ہمارا فرمان تو کسی چیز کے لیے صرف اسی قدر ہوتا ہے جب ہم اس چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ہم اسے فرماتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے، اور ہم ضرور انہیں دنیا ہی میں بہتر ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے۔ کاش وہ اس راز کو جانتے ہوتے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا، اور وہ توکل کرتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے ہیں، سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ انہیں بھی واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا وہ برے مکر و فریب کرنے والے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا کسی ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیج دے جس کا انہیں کچھ خیال بھی نہیں ہے، یا ان کی نقل و حرکت یعنی سفر اور شغل تجارت کے دوران ہی انہیں پکڑ لے؟ سو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، یا انہیں ان کے خوب خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب بڑا شفیق اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ کیا انہوں نے اس سایہ دار چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور ان کے سائے دائیں اور بائیں اطراف سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ در حقیقت اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جملہ جاندار اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا بھی غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے فرشتے وہ کام کرتے ہیں جس کام کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا تم دو معبود مت بناؤ، بے شک وہی اللہ یعنی معبود حق ہے، معبود یکتا ہے، اور تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اسی کے لیے اس کی فرما برداری واجب ہے۔ تو کیا تم غیر خدا سے ڈرتے ہو؟ اور تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے حاصل ہوتی ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گریہ و زاری کرتے ہو، پھر جب اللہ اس تکلیف کو تم سے دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے۔ یہ کفر اور شرک اس لیے تاکہ وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہیں۔ پس اے مشرکو چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر تم عنقریب اپنے انجام کو جان لو گے۔ اور یہ ان بتوں کے لیے جن کی حقیقت کو وہ خود بھی نہیں جانتے اس رزق میں سے حصہ مقرر کرتے ہو اور جو ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے۔ اللہ کی قسم تم میں سے اس بہتان کی نسبت ضرور پوچھ گچھ
کی جائے گی جو تم اللہ پر باندھتے ہو۔ اور یہ کفار اور مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں اور اس سے پاکی ہے، اور اپنے لیے وہ کچھ یعنی بیٹے جن کی وہ خواہش کرتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ بزم خویش اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی جاتی ہے اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی زندہ درگور کر دے۔ خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کفار کی اس جاہلانہ رسم کو ذکر فرمایا کہ وہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور بیٹی کو نعوذ باللہ وہ نحوست کی علامت اور بڑی نحوست کی علامت سمجھا کرتے تھے، اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اپنی بیٹی کو بڑا ہونے سے پہلے ہی بچپن میں ہی زندہ درگور کرتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس جاہلانہ رسم کو اور اس بری عادت کا ذکر فرماتے ہوئے ان کا ذکر فرمایا۔ ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ نہایت بری صفت ہے اور بلند تر صفت اللہ کی ہے، اور وہ بہت بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے عوض یعنی فوراً پکڑ لیا کرتا تو اس زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ معیار تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ ہی وہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتی ہے، اور وہ اللہ کے لیے جو کچھ مقرر کرتے ہیں وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں اور ان کے لیے بھلائی ہے ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے، یہ دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان امتوں کے لیے ان کے برے اعمال آراستہ اور خوشنما کر کے ان کو دکھائے، سو وہی شیطان آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے ان کی طرف کتاب اتاری نہیں مگر اس لیے کہ آپ ان پر وہ امور واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ کتاب یعنی کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے کہ جو ایمان لے آئی ہے۔ اور اللہ نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ یعنی بنجر ہونے کے بعد زندہ یعنی سرسبز و شاداب کر دیا۔ بے شک اس میں نصیحت سننے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی مقام غور ہے۔ ہم نے ان کے جسموں کے اندر کی اس چیز سے جو آنتوں کے بعد مسمولات اور خون کے اختلاط سے وجود میں آتی ہے یعنی خالص دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے فرحت یعنی آرام بخش ہوتا ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شکر اور دیگر عمدہ غذائیں بناتے ہو۔ بے شک اس میں اہل عقل کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور بعض درختوں میں اور بعض چھپڑوں میں بھی جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں، پس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر پھر اپنے رب سے سجائے ہوئے راستوں پر جو ان پھلوں میں پھولوں تک جاتے ہیں جن سے تو نے رس چوسا ہے، دوسری مکھیوں کے لیے بھی آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جس کو شہد کہا جاتا ہے، جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے شہد کا ذکر کیا، اور شہد کیسے بنتا ہے، وہ مکھی کے ذریعے سے کیسے شہد مارد وجود کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس تمام تر قصے کو بڑے آسان انداز کے اندر بیان فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔
اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور پھر وہ تمہیں وفات دیتا، یعنی تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کسی کو ناقص ترین عمر بڑھانے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ زندگی میں بہت کچھ جان لینے کے بعد اب کچھ بھی نہ جانے، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی بے بسی اور کم مائگی کا منظر بھی دیکھ لے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے درجات میں فضیلت عطا فرمائی ہے، تاکہ وہ تمہیں حکم انفاق کے ذریعے آزمائے۔ جن کو فضیلت دی گئی ہے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ اپنی دولت کے کچھ حصہ کو بھی اپنے زیر دست لوگوں پر نہیں لوٹاتے، یعنی خرچ نہیں کرتے، حالانکہ وہ سب اس میں بنیادی ضروریات کی حد تک برابر ہیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار نہیں کرتے؟ یہاں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ادا کرنے، صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت کی کثرت دی ہے، جن کو مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے، وہ اپنے سے نچلے والوں کو، یعنی غریب، غربا، یتامہ، مساکین اور وہ لوگ جن کے پاس مالی وسائل کم ہیں ان کا بھی خیال کریں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے امراء کو جو مال و دولت عطا فرمائی ہے تو وہ غرباء کا بھی خیال کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو اس مقام پر ذکر فرمایا۔ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے، اور تمہارے جوڑے یعنی بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا فرمائے، اور تمہیں باقیدہ رزق عطا فرمایا، تو کیا پھر بھی وہ حق کو چھوڑ کر باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے وہ ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو آسمان اور زمین سے ان کے لیے کس قدر رزق دینے کے لیے بھی مالک نہیں ہے، اور نہ ہی کسی چیز پر وہ قدرت رکھتے ہیں۔ پس تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہرائے، پس بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے خود کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ روزی عطا فرمائی ہے، سو وہ اس چیز میں سے پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر بنیادی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ نے دو ایسے آدمیوں کی مثال بیان فرمائی جن میں سے ایک گونگا ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک کا بوجھ ہے، اور وہ مالک اسے جدھر بھی بھیجتا ہے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ کیا وہ گونگا اور دوسرا یعنی ایک گونگا ہے اور دوسرا وہ شخص جو اس منصب کا حامل ہے کہ لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آسمانوں اور زمین کا سب غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کے بپا ہونے کا واقعہ اس قدر تیزی سے ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی تیز تر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر اور بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں باہر نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی ہوا میں قانون حرکت اور پرواز کے پابند ہو کر اڑتے ہیں؟ انہیں اللہ کی قانون کے سوا کوئی چیز تھامے ہوئے نہیں ہے۔ بے شک اس پرواز کے اصول میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو مستقل سکونت کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے عارضی گھر یعنی خیمے بنائے، جنہیں تم اپنے سفر کے وقت اور دوران سفر منزلوں پر اپنے ٹھہرنے کے وقت ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ اور اسی اللہ نے تمہارے لیے بھیڑوں اور دمبوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو استعمال اور معیشت اور تجارت میں فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے جو مقررہ مدت تک ہیں، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ کئی چیزوں کے سائے بنائے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی، اور اس نے تمہارے کچھ ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ ایسے لباس جو تمہیں شدید جنگ میں دشمن کے وار سے بچاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمت
کفایت اور حفاظت پوری فرماتا ہے تاکہ تم اس کے حضور سر نیاز کو خم کر دو۔ سو اگر تم بھی وہ رو گردانی کریں تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ تو صرف میرا پیغام اور احکامات کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے اس کے رسول کو اس کے پیغام پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے، پھر کافر لوگوں کو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ اس وقت ان سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے اس عذاب کی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک لوگ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی ہمارے شریک تھے جن کی ہم تجھے چھوڑ کر پوجا کیا کرتے تھے۔ پس وہ شرکا انہیں جواباً پیغام بھیجیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو، اور یہ مشرکین اس دن اللہ کے حضور عاجزی اور فرمانبرداری ظاہر کریں گے، اور اس سے وہ سارا بہتان جاتا رہے گا جو یہ باندھا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ فساد انگیزی کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب ہم ہر امت میں انہی میں سے خود ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان سب امتوں اور پیغمبروں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے، اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی اور نافرمانی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت عطا فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو اور تم اللہ کا عہد پورا کرو تاکہ تم اس عہد کو اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد انہیں مت توڑا کرو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے ہو۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹ لینے کے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کاری کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ اس طرح ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ بھی تمہیں اسی کے ذریعے آزماتا ہے، اور وہ تمہارے لیے قیامت کے دن ان باتوں کو ضرور واضح فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور تم میں سے ان کاموں کی نسبت ضرور پوچھا جائے گا جو تم انجام دیا کرتے تھے، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کاری کا ذریعہ نہ بنایا کرو، ورنہ قدم اسلام پر جم جانے کے بعد لڑکھڑا جانے کا، اور تم اس وجہ سے اللہ کی راہ سے روکتے ہو، برے انجام کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور اللہ کے عہد حقیر سی قیمت یعنی دنیاوی مال و دولت کے عوض مت بیچ ڈالا کرو۔ بے شک جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور تم اس راز کو جانتے ہو، جو مال و زر تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے سب باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے، ان کے لیے اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جب وہ مومن ہو سو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اور انہیں ضرور اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیا کرتے تھے۔ سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کا وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک اسے ان لوگوں پر کچھ بھی غلبہ حاصل نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، پس اس کا غلبہ صرف انہی لوگوں پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور
جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے، تو کفار کہتے ہیں آپ تو بس اپنی طرف سے گھڑنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ آیتوں کے اتارنے اور بدلنے کی حکمت نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجئے اس قرآن کو روح القدس یعنی حضرت جبریل امین نے آپ کے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ انہیں یہ قرآن محض کوئی آدمی ہی سکھاتا ہے، جس شخص کی طرف بات کو حق ہے سناتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، ان کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن واضح اور روشن عربی زبان کے اندر ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت یعنی صحیح فہم اور بصیرت کی توفیق بھی نہیں عطا فرماتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ بے شک جھوٹی افتراء پردازی بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا ہے، مگر اس کا دل بدستور ایمان سے مطمئن ہے، لیکن ہاں وہ شخص جس نے دوبارہ شرع صدور کے ساتھ کفر اختیار کیا، سو ان پر اللہ کی طرف سے غضب اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو کسی قوم کی ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ آخرت کے انجام سے غافل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بے شک یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم اور جبر کیا، ان کافروں کے ہاتھوں آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد ہجرت کی، یعنی اللہ کے لیے اپنے وطن چھوڑ دیے، پھر دفاعی جنگیں کی اور جنگ و جدل، فتنہ فساد، ظلم و جبر کے خلاف سینہ سپر رہے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ دن یاد کریں جب ہر شخص محض اپنی جان کی طرف سے دفاع کے لیے جگڑتا ہوا حاضر ہوگا، اور ہر جان کو جو شخص جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی جو بڑے امن اور اطمینان کے ساتھ آباد تھی، اس کا رزق ان کے مکینوں کے پاس ہر طرف سے بڑی وسعت اور فراخت کے ساتھ آتا ہے۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا ان اعمال کے سبب سے جو وہ کیا کرتے تھے، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں جھٹلانے کے وجہ سے عذاب کے اندر گرفتار کر دیا گیا، اور وہ ظالم ہی تھے۔ پس جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں بخشا ہے تم اس میں سے کھایا کرو، اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے رہو۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے رہو، اس پر تم صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص حالت اضطرار یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کے اندر ہو، نہ لذت کو طلب کرے اور احکام الہی سے سرکشی کرنے والا نہ ہو، اور نہ ہی مجبوری سے حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کہ تم اللہ پر جھوٹا افتراء جھوٹ باندھتے ہو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکیں گے، فائدہ تھوڑا ہے، مگر ان کے لیے بہت بڑا عذاب اور دردناک شدت والا عذاب ہے۔ اور یہود پر ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو ہم نے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرتے،
لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی پھر اس کے بعد تائب ہو گئے اور اپنی حالت درست کر لی، تو بے شک آپ کا رب آپ کے اب کے بعد بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، ہر باطل سے کنارہ کرنے والے، صرف اسی کی طرف یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اس پر اللہ کی نعمتوں کا شاکر تھے اور انہیں اللہ نے چن لیا، اپنی بارگاہ میں خاص برگزیدہ بنا لیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ اور پھر اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ہفتہ کا دن صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث بھی ایسے انداز کے ساتھ کیجیے جو نہایت حسین ہو۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے اور اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی سزا دو جس قدر تکلیف تمہیں دی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر تیار کیے ہوئے ہے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجیے اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، اور آپ ان کے فریب کاریوں سے اپنے کشادہ سینہ میں تنگی بھی محسوس نہ کیا کریں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے جو صاحبان تقوی ہوں، اور وہ لوگ جو صاحبان احسان بھی ہوں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے پارہ نمبر 14 پڑھا جس کے اندر بہت سے امور واضح کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سی مثالیں بھی عطا فرمائی اور حضرت انسان کی حقیقت کو بھی واضح کیا کہ اے انسان، تیری حقیقت کیا ہے کہ میں نے تجھے ایک چیکنی مٹی سے اور بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، لیکن آج انسان کس قدر غرور اور تکبر کے اندر پھنسا ہوا ہے، کس قدر غرور اور تکبر کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اے انسان، تیری حقیقت کیا ہے؟ تو اپنی حقیقت کو دیکھ، پھر اللہ نے جو کرم نوازیاں تجھ پر کی ہیں، اللہ نے تجھ پر جو انعامات کیے ہیں، جو اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے تم پر کھولے ہیں، آیت کو پڑھتے ہوئے اور قرآن کو پڑھتے ہوئے پارہ نمبر 14 کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ذکر فرمایا، جانوروں کا ذکر فرمایا، پرندوں کا ذکر فرمایا، شجر و حجر کا ذکر فرمایا، بارش کے نزول کا ذکر فرمایا، اور پھر آخر کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ انسان، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، اب تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ان باتوں کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے حکم کی پاسداری کرتا رہے، اللہ کی فرما برداری کرتا رہے۔ گرامی قدر حضرات، آج مجھے اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، آج مجھے اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تو دنیا کے اندر آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ تمام چیزیں، ہر چیز اللہ نے حضرت انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز کو حضرت انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان کو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کو فقط اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ گرامی قدر حضرات، سامعین و ناظرین، آج میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت کو حاصل کرنے کا وقت ہے کہ آج ہم اپنی حقیقت کو پہچان لیں، ہم اپنی حقیقت کی معرفت کو حاصل کر لیں تاکہ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہمیں مجدہ شفاعت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح انداز کے ساتھ، درست انداز کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا
ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللہ رب العالمین کی بات کرنے کی الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے یا رب بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و